اللہ تعالیٰ ہم شروع کرتے ہیں، درود پڑھیں سارے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما انک حمید مجید۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بأهل والمال والمعافاة آمين۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ واللہ رب لا اشرک بہ شیئا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اللہم اجعلنی احبک بقلبی کلہ وردک بجہد کلہ، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم اہدنی واہدنی بہ، اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ، آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہمارا سیکنڈ سیشن ہے عمل صالح اور منکرات کے حوالے سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے اس میں آسانی پیدا کرے اور ہمیں بہترین لینے والوں میں بنا دے۔ ریفلیکشن فرام یسٹرڈے سیشن، آپ لوگوں نے کل کیا سیکھا؟ ہم کے بارے میں بات کی تھی جو پریزنٹ ہے۔ ہم جو کچھ ہم کر رہے ہیں آج کا دن، اس کو آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ میرا پریزنٹ ہے، حال ہے۔ اوکے اوکے، اینی ون ایلس؟ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اور دوسری کتاب میں اتری کر دی حضور کے دل میں اترا۔ ہاں تو یہ ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ دوسری کتابیں بھی ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آئیں، لیکن ان کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، اس میں نہیں ہے۔ یہ ہدایت ہے، وہ ساری کتابوں کا نچوڑ جو ہے اس کتاب میں موجود ہے۔ اوکے الحمدللہ۔ کوئی اور؟ ہدایت، 4 kind of ہدایت، عقل سے اور جنت کی طرف ترغیب دلانے والی ہدایت توفیق سے ہے۔ ہاں، رسولوں اور انبیاؤں کو قرآن اور سنت سے جو آتی ہے نا وہ ہدایت ہے۔ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ مومن کے 2 روزے الحمدللہ، عارضی اور دائمی۔ صبح سے لے کے غروب دائمی جو ساری زندگی سے دائمی جو ہمیشہ ہمیں رکھنا چاہیے، جو کہ ہدایت کے راستے پہ ہماری مدد کرتا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ وضو کے بارے میں بھی کہا تھا کہ ایک مرتبہ کرنا فرض، لیکن 3 times سننا ہے الحمدللہ۔ تاکہ پانی اچھی طرح لگ کے جو واش ہو جائے، الحمدللہ، اور وہی کرنا ہے، یہ نہیں کہ ایکسٹرا۔ جی الحمدللہ۔ اور میں نے یہ لکھا تھا کہ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں پڑھا نا کہ دین کے لیے خرچ کرنا ہے، اور یہ مال ہمارے لیے فتنہ ہوتا ہے۔ ہم یہ مال ہمارے لیے فتنہ ہے، اور پھر ہم کہاں پہ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ ہاں صحیح راستے میں خرچ کرنا ہے اس کو۔ بتا رہے تھے کہ لا ریب کا مطلب ہے بالکل انسان کو جوڑ کر اور لا کے رکھ دینا، کہ جو علیحدہ مطلب تھی اس کو بہت زیادہ کہ جو علیحدہ
کہ مطلب کہ اتنا یہ جامع ورڈ ہے جس میں اتنے زیادہ لفظ سمائے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے الفاظ کا استعمال نہیں کیا، اسی الفاظ کا استعمال کیا. کیوں کیا اس الفاظ کا استعمال؟ کہ اس کی ہاں باقی ساری پہ حاوی کہ تبھی کہتے ہیں نا قرآن پاک میں سبحان اللہ ایک میننگ ان کا ایک طرح کا ہوگا، الفاظ ڈفرینٹ ہیں، کہ وہ بیک گراؤنڈ کو دیکھنا پڑے گا، کانٹیکسٹ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ والا لفظ یہیں پہ کیوں نازل کیا، یہیں پہ کیوں اتارا گیا، دوسرا کوئی اور لفظ اس سے ہم میننگ لفظ کیوں نہیں آیا. کہ یہی کتاب اور قرآن کا لفظ ہے، کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کتاب سے مخاطب کر کے کہتے ہیں، کبھی قرآن کر کے مخاطب کہتے ہیں کہ کیوں کتاب ہی کیوں نہ استعمال کر لیا، قرآن ہی کیوں نہیں ہر جگہ استعمال ہوا، کتاب کا کیوں استعمال کیا نا. تو پھر وہ الحمدللہ اس واقعی سمندر ہے یہ قرآن جو ہے. بتاتے ہیں نا تو بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں جب سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن کیوں اتنا نا، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہر ورڈ میں اس میں اتنی ہے. ہاں کہ جتنی گہرائی میں جائے نا، کہتے وہ سبحان اللہ وہ غوطہ خور جیسے جیسے سمندر کی گہرائیوں میں جاتے ہیں ان کو نئی نئی چیزیں ملتی ہیں جو انہوں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں ہوتی. وہ والی چیز ہے جیسے جیسے آپ کو قرآن میں غوطہ لگاتے جاتے ہیں، جس فیلڈ میں بھی سبحان اللہ، اس کی جو ہر فیلڈ ہی سائنس ہے، جس میں بھی آپ غوطہ لگائیں گے اس میں ماہر ہوتے چلے جائیں گے. اور کہتے ہیں نا غوطہ لگانا سیکھیں گے تو ماہر ہوں گے، نہیں سیکھیں گے تو ہم ماہر نہیں ہوتے. اگر یہ نہ سیکھے تو پھر تو ہمیں ویسے ہی پڑھتے جائیں گے، ویسے ہی پڑھتے جائیں گے. اب ہمیں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چلو دیر آئے درست آئے، آ تو گیا نا سمجھ میں. ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم آج ادھر تک پہنچ رہے ہیں. پہلے والی جو ہے نا وہ تو صرف پڑھتی تھی، تو کچھ پتا نہیں ہے نا. آگے والی جو آئے گی وہ بھی اور بھی وہ اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ہوں گے، کیا طریقے وہ اختیار کریں گے. الحمدللہ کہ ہمارا ٹاپک ہے نا منکرات اور صالحات. الحمدللہ ہم سب کو صالحات کا پتہ ہے کہ صالحات کیا ہے، صالح عمل کیا ہوتے ہیں، وہ صالح نیکیاں کیا ہوتی ہیں جو ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں، دین کے دائرے میں رہتے ہوئے کرتے ہیں. منکرات میں چاہ رہی تھی تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے ایکسپلین کر دوں کہ منکرات وہ ہوتے ہیں جو کہ اسلام کی یا عقائد کے اصول کو قبول نہیں کرتے، یا اسلام کے دائرہ کار میں آ تو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ قبول نہیں کرتے. اس میں اسلامی اعتقادات آ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار، قرآن کی حقانیت کا انکار، اور جتنے بھی اسلامی اعتقادات ہیں ان سب کا انکار کرنا، یہ منکرات میں آ جاتا ہے. پھر اس میں عقلی شبہات اور مادی فائدے اور سیاسی سوسائٹی جو ہوتی ہے اس کو اور قرآن کو اس کے اگینسٹ کر کے لینا، مطلب کہ اپنے مفاد میں جو چیز ہوتی ہے اس کو لے لینا، جو سوسائٹی کے لحاظ سے آپ کو اڈاپٹ کرنا آسان لگ رہی ہے اس کو لے لینا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دینا. یہ ساری منکرات ہیں. منکرات میں آتے ہیں جیسے سود ہے، شراب ہے، زنا ہے، چوری کرنا ہے، یہ ساری جو ہے یہ منکرات میں حرام چیزوں میں آ جاتی ہیں. نہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آج انہی پہ کوشش کریں گے کہ ہم ان کو پڑھیں. پھر یہ ہے کہ جب یہ منکرات انسان کی زندگی میں آتے ہیں تو معاشرے میں یہ کیسے اثرات ڈالتے ہیں، معاشرے پہ کس طرح فساد پھیلتا ہے، کس طرح انسان کے اندر جو ہے معاشرتی اور سیاسی اختلافات آ جاتے ہیں، رویوں میں اختلافات آ جاتے ہیں، انسان کے کردار میں اس کے کریکٹر میں جو کمیاں رہ جاتی ہیں اس منکرات کو اپنانے سے اور احکامات کو پیچھے کرنے سے. مطلب ایک طرف نیکی ہے اور منکرات جو ہے اس کے اپوزٹ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی نیکی کا حکم آئے گا تو اس کا پازیٹیو جو ہے آپ اس کو دیکھ لیں، جہاں پہ نیگیٹو آئے گا کہ اللہ تعالیٰ حرام جن چیزوں کو کر رہا ہے اس کا پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کا پازیٹیو کیا بنتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اب آگے آپ کو یہ پکچر نظر آ رہی ہے، بظاہر شاید آپ کو تصویر واضح کر رہی ہو. کیا ہے؟ ادھر کھانے کی کمی ہو رہی ہے، ادھر کتنا ضائع ہو رہا ہے، میں ڈال رہے ہیں کھائی کا کتنا موٹا ہو رہا ہے، ادھر وہ بیچارے مر رہے ہیں، گر رہے ہیں. یہ اتنا پوری پلیٹ ہے نا بنوں میں جا رہی ہے، وہ بن میں جا رہی ہے. اوکے، جس طرح آج کل ہم ادھر کرتے ہیں، جیسے آج کل ہم ادھر کرتے ہیں. ریچ لوگ جیسے کھانا ویسٹ کرتی ہے نا، غریب کو نہیں دیتی، ایسے کھانا ویسٹ کرتی ہے، اور مال جو پیسے سب کچھ ایسے ویسٹ کرتی ہے. اوکے، گڈ پوائنٹ، الحمدللہ، ایکسیلنٹ.
سبحان اللہ ایگزیکٹلی تصویر جو ہے نا اٹ سیلف گیو یو سو مچ کہ تھنک اباؤٹ اٹ پونڈر اباؤٹ اٹ کہ ایک طرف امیر ہیں ان کا کھانا ان کا رہائش ان کی زندگی طریقہ کار جس کو وہ سوسائٹل مینرز کہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی کے مینرز ہیں اس طرح سے کھانا اور بعد میں اگر کسی پلیٹ میں آ بھی گیا کسی نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تو اس کو بن میں ہی پھینکنا ہے. دیکھ لیں یہاں کی جو سوسائٹی ہے کیا ہے. اسکولوں میں اسکول ڈنر کتنا وہ ضائع کرتے ہیں. کوئی شادی کا فنکشن آ جائے یا کچھ ایسا ہوتا ہے ایون دو ٹرے میں کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوتا نو وہ واپس نہیں ڈالیں گے وہ بن میں جائے گا وہ ضائع کرتے ہیں. ہاں وہ بن میں ڈالتے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ جو شادی ہال کچھ ایسے ہوں جو کہ اسلامک ہوں وہ پھر ہوم لیس پیپل کو بھیج دیتے ہیں کہ اس کو کسی نے ٹچ تو نہیں کیا ہوا ہے اس کو صرف ہم نے ریفل کیا تھا کسی نے نہیں لیا. ایون دو اس میں سے کسی نے نکال کے اسپون ڈال بھی لیا تو ہاتھ سے تو نہیں نا اس کو گندا کیا وہ دوبارہ یوز کر سکتے ہیں. تو دے یوز ٹو تھرو ان دا بن. الحمد للہ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے اور وہ اس کو ہوم لیس پیپل ہیں ان کو بھیج دیتے ہیں الحمدللہ. تو سبحان اللہ ہمیں دین کیا سکھاتا ہے. عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کھانا کھایا اور کہا سب تعریف اللہ کی ہے جس نے مجھے اس کھانے کا نوازا اور مجھے اس کا رزق بغیر میرے موقع دیا اور مجھے طاقت دی اس کے گناہوں میں سے ختم ہو جائیں گے چاہے وہ سمندر کی جھاگ کی مانند ہی کیوں نہ ہو. ابو داؤد نے اس حدیث کو جو ہے لکھا ہے. اس حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کھانے کا احترام بتا رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھانا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ کھانا دیا ہے. کھانے کو ضائع کیا جائے گا اس کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ کھانا کہاں پہ آپ نے ضائع کیا کیسے ضائع کیا اور کس ریزن سے ضائع کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کھانا کھائے اپنا کھانے کا برتن لو اور اس کی تعریف کرو جس میں آپ نے کھانا ڈالنا ہے کیوں تم کو نہیں معلوم کہ اس میں کتنی برکت ہے. پھر جب وہ کھانا کھائے تو اپنے ہاتھ سے کھانا چاٹ کر اس کا شکر ادا کرے کیونکہ تم کو نہیں معلوم کہ اس میں کتنی برکت ہے. کہ کھانا کھانا اور پلیٹ کو ایسے صاف کرنا اس میں برکت ہے اور بعد میں انگلیوں کو چاٹنا صاف کرنا اس میں کہتے ہیں جتنی بھی بیماریاں اس کھانے کی وجہ سے آنی ہوتی ہیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں اور یہ سنت ایز ویل. تو کتنا ہمیں فائدہ دیا گیا. برتن اٹھاؤ ہم بے پرواہی سے اٹھاتے ہیں برتن بے پرواہی سے ڈالتے ہیں بغیر سوچے سمجھے بے پرواہی کھاتے ہیں اس پہ ذرا بھی غور و فکر نہیں کرتے پونڈر آن نہیں کرتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہاں سے کھانا آیا کیسے کھا رہے ہیں کیسے نہیں. آج جو ہے کھانا کھانے اور کھلانے پہ بات ہو رہی ہے تو کھانا ہم بھی کھلاتے ہیں. ہم اپنے رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں ان کے نام پہ. ہم رشتہ داریوں کی آج کل رمضان چل رہا ہے سبحان اللہ رمضان کی افطاری کے طور پہ ہم کھانا کھلاتے ہیں. کبھی ہم پارٹیوں کے نام پہ کھانا کھلاتے ہیں کبھی ہم دوستیوں کے نام پہ کھانا کھلاتے ہیں کبھی برتھ ڈیز کے نام پہ ہوتا ہے کبھی تعریف کے نام پہ ہم کھانا بنا کے کھلاتے ہیں کبھی شوق کی بنا پر ہی کھلاتے ہیں کہ سبحان اللہ میں خود نہیں کھاتی دوسروں کو کھلاتی ہوں. کھانا چاہیے کھلوانا بھی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمت اور طاقت دی آپ کھلائیں. ہم اس چیز کو مانیں یا نہ مانیں یہ سارے طریقے جو ہم اپناتے ہیں یا ان کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اس کو پیچھے میرا پرپس کیا ہوتا ہے مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں کسی کو کھانا کھلا رہی ہوں یا میں کسی کو دے رہی ہوں کہ میں نے کوئی کھانا بنایا ہے تو میری ڈش کی تعریف ہو. آپ مانیں یا نہ مانیں جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو آپ ڈش اٹھا کے کہتے ہیں ٹیسٹ کریں نا میں نے بنایا ہے دیکھنا. آپ انکانشیسلی ہم کہتے ہیں میں نے بنایا ٹرائی کر کے تو دیکھیں کیا ہے یہ مطلب کیوں بتانا ضروری ہے مہمان کو کہ آپ نے بنایا ہے. اوبیسلی آپ کے علاوہ کوئی اور تو گھر میں نہیں ہے نا لیکن پھر بھی ہم جتاتے ہیں ہاں کہ میری تعریف کریں یا میری ڈش کی تعریف کریں. پھر وہ پوچھتے بھی ہیں کہ کیسے بنایا بہت اچھا بنا مجھے ریسپی دو. پھر وہاں سے کنورسیشن شروع ہوتی ہے. کچھ ریسپی دیتے ہیں کچھ جھوٹی موٹی دیتے ہیں کچھ دیتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے نیکسٹ ٹائم بتا دینا میں آپ کو بتا دوں گی. تو یہ کیا ہے کہ یہ کھانا جو ہے پھر میں نے اللہ کے لیے نہیں کھلایا میں نے اپنی تعریف کے لیے کھلایا. میں نے اپنے کھانوں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے کھلایا. وہ کہ اتنے میرے لیے کھانے بنا لیے. ہاں میرے دیکھیں یہ میں نے یہ بھی بنایا صبح سے بنا رہی ہوں. ہم جتاتے بھی ہیں اور پھر آگے سے جواب بھی یہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک بات دماغ میں رکھیں جتنا اپنے اوپر کم لگائیں گے
اتنا حساب کم ہوگا اور مال اتنا لوٹ کے آپ کی طرف آئے گا. سبحان اللہ. ہم جتنا اپنے اوپر لگاتے ہیں مال کی اتنی تنگی آتی ہے. رول کیا ہے؟ جتنا اپنے اوپر کم خرچ کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کے راستے میں لگائیں گے، اتنا آپ کی طرف پلٹ کے آئے گا، لوٹ کے آئے گا. لالچ ختم ہوگا، آپ کا حرص ختم ہوگا، آپ کی طلب ختم ہوگی. جب بندوں پر لگاتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ آپ کے اندر سکون آتا ہے، آپ کے اندر اطمینان آتا ہے، آپ کا جو لالچ اور حوث اور بخیلی ہوتی ہے آپ کے اندر سے وہ نکلتی ہے. مثال کے طور پر کہ اگر 60 بندے ہیں، 100 بندے لگا لیں، 100 بندوں میں سے 60 بندے امیر ہیں اور 40 بندے جو ہیں وہ غریب ہیں. 60 بندے 3 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں اور 40 ایک وقت کا کھانا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. ان کے 2 وقت کا کھانا یا ایک وقت کا کھانا چلو لگا لیں اگر بیلنس کرنا ہے، تو اللہ نے ان 60 پیپلز کو دیا ہے کہ یہ تمہارا ٹیسٹ ہے، تم اس کو تقسیم کر کے کیسے کھاتے ہو، 40 لوگوں تک کیسے پہنچاتے ہو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں 60% لوگوں کے پاس جن کے پاس مال ہے یہ میرا ہے، دوپہر بھی کھا رہے ہیں، شام کو بھی کھا رہے ہیں، صبح بھی کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو ایک 40% ہے وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اس کو ایک ٹائم کا بھی مل رہا ہے. اور جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے وہ بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے، کہیں نہ کہیں سے ان کو مل ہی جاتا ہے، تھوڑا یا زیادہ ہے، وہ کھا کے سوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں بھی لکھا ہوا ہے. لیکن جن کے پاس ہے ان کے اندر ان کا حرص بڑھ رہا ہے، ان کے اندر طلب اور زیادہ ہوتی جا رہی ہے، وہ اتنے لالچی اور بخیل ہوتے جا رہے ہیں. اور ان کو یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کمایا، ہم نے محنت کی، یہ اللہ کا مال، اللہ نے طاقت دی، اللہ نے توفیق دی، اللہ نے ابیلٹی دی. علم حاصل کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی ابیلٹی سے کرتے ہیں. کچھ بچے اتنی محنت کرتے ہیں وہ نہیں اتنا پڑھ سکتے، کچھ بھی نہیں کرتے، وہ اچھے نمبر لے لیتے ہیں، اتنی خاص محنت نہیں کرتے، ایک دفعہ کتاب کھولی گو اوور، اچھا ایگزام دے کے آ جاتے ہیں. تو یہ کون کرواتا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. یہ ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں. استعمال کرنے کے بعد جن کا حق ہے ان کے حق کو پہچانتے ہوئے ان کو دیتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے کہ ان کو حق دیتے ہوئے کس چیز کو مد نظر ہمیں رکھنا ہے اور ہم کرتے کیا ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے انشاءاللہ. سورہ البقرہ آیت نمبر 264 مل کے سارے پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ. یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله. ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه. فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. والله لا يهدي القوم الكافرين.
ترجمہ: اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس پر جب زور کا می برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ یہاں پہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں وہ دکھاوا کر کے خرچ نہ کرو، اس کے پہ بات کی جا رہی ہے۔ دو چیزیں جو ہیں واضح نظر آ رہی ہیں کہ صدقہ اور خیرات بغیر احسان جتائے ہم نے کرنا ہے، اور ریاکاری کے لیے مال کو خرچ نہیں کرنا۔ اور اچھا مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، طیب مال خرچ کرو، کہ وہ کون سے کیڑے ہیں جو ہمارے مال کو داغدار بناتے ہیں یا ہماری نیکیوں کو وہ ختم کر دیتے ہیں۔ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ دیکھیں، بڑے بڑے ادارے دیکھ لیں، بڑی بڑی آرگنائزیشنز دیکھ لیں، بڑی بڑی چیریٹیز دیکھ لیں، اللہ کو پتہ ہے کہ ان کی انٹینشن کیا ہے، ان کے ارادے کیا ہیں، اور وہ کس نیت سے اللہ کے راستے میں یا چیریٹی اکٹھا کر رہے ہیں یا وہ دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم کسی پہ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے مال کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں۔ اپنا مال جو ہم دے رہے ہیں، اپنے مالوں کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں کہ میری نیت کیا ہے، اور اس کے پیچھے پھر طیب ہے۔ انشاءاللہ آگے جائیں گے تو پھر کم بیک ٹو طیب کا کیا مطلب ہے۔ یہاں پہ ریا اور ایمان اس کا ذکر کر دیا گیا کہ جو ریا اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہے۔ دکھاوا کرنا اور ایمان کا ہونا یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، کہ لگا لیں کہ یہ منافق کا رویہ ہے۔ منافق یہی کرتا ہے جو دکھاوا کچھ اور کر رہا ہوتا ہے اور اس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ ایمان والا دعویٰ ایمان کا کرتا ہے تو اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا۔ ریاکاری سے کہتے ہیں کہ دینے والا شرک خفی کر رہا ہے، وہ شرک کر رہا ہے، ہڈن شرک ہے، اس کو خود بھی معلوم نہیں ہے، اننونلی اس کو کہیں نہ کہیں پتہ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ وہ شرک کر رہا ہے، وہ دے رہا ہے۔ فرمایا تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص سے بات بھی نہ کرے گا جو انسان احسان جتا کر کسی کو دیتا ہے۔ استغفر اللہ، کہ یا نظریہ دماغ میں رکھتے ہیں نا، میں نے اس کو دیا اور جواباً بھی مجھے ملے، میں نے اس پہ احسان، دماغ میں یہ ہوتا ہے میں نے اس پہ احسان کیا ہے۔ ہم کہتے کیوں کہا گیا ہے کہ گفٹ کا رواج دو، اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، لیکن ہم نے آج گفٹ کو مجبوری بنا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنے رسم و رواج اکٹھے کر لیے ہیں کہ وہ ہر موقع پہ ہم پورا نہیں اتر رہے۔ ضروری نہیں ہے اپنے ان خاص موقع پہ دینے، جب دل کرے چھوٹا سا گفٹ دے دو، اچھے والا دے دو، جو مجھے پسند ہے وہی دوسرے کو دو۔ تو احسان جتا کر اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کر کے نہیں دینا، بلکہ اس کو دل کے ساتھ اور خالصاً اللہ کے لیے دینا ہے کہ اس کو پسند آ جائے۔ یہ نہیں کہ اس کا ریٹرن مجھے، اب میں نے اگر ایک سوٹ دیا تو دو تو مجھے ملنے ہی چاہیے۔ اگر نہیں دیتے تو ہم اپنی فیملی والوں میں، اپنی خاندان والوں میں اس کی کہتے ہیں کہ بیٹے کی شادی پہ اتنے پیسے دیے تھے، اس نے مجھے اتنے دیے، اتنے میں نے کپڑے دیے تھے، اس نے یہ دیے۔ مطلب کہ کہیں نہ کہیں اننونلی میں لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہی ہوں، ان لوگوں کو جو بھی میرے جاننے والے ہیں، لیکن اللہ کے لیے نہیں یہ کام ہو رہا۔ ٹھیک ہے، پھر آگے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھتے جائیں کہ ہم کہاں کہاں پہ شرک کرتے ہیں، کیسے چیزیں کھل کھل کے سامنے آ رہی ہیں، کون کون سے ٹائم ہوتے ہیں، کون کون سے اوقات ہوتے ہیں جب ہم دکھاوا کرتے ہیں۔ کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عام حالات میں ہم نماز نہیں پڑھتے، جب کوئی آ جاتا ہے یا مہمان ہوتا ہے تو ایسا جتاتے ہیں کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، نماز بڑے شوق اور ذوق سے پڑھتے ہیں، اور میں پورا گمان رکھتی ہوں کہ یہاں پہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا کہ جو کہ صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دماغ میں آئے گا کہ میں نے دکھاوا کر رہی ہوں، لیکن آپ سجدے میں ہوں گے نا تو انکانشیسلی آئے گا، تھوڑا سا لمبا کر لو، دیکھ رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے میں کیسی نماز پڑھ رہی ہوں، تو اللہ نہیں دیکھ رہا؟ استغفر اللہ، آ جاتا ہے نا۔ اگر آپ نارملی گھر میں لمبی نماز کر کے پڑھ رہے ہیں نا، آپ سجدہ لمبا کر رہے ہیں،
کہیں پبلک میں پڑھ رہے ہوں گے تو شیطان کیا کہے گا، جلدی سے اٹھ جاؤ، اب یہ نہ ریاکاری نہ ہو جائے، دوسرے کہیں گے اب لمبائی اتنا سجدہ کر لیا. نہیں، آپ کی روٹین ہے، کرو. شیطان کو بولو نہیں، I'm doing just for sake of اللہ سبحانہ وتعالیٰ، this is my routine. نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ کی روٹین ہے کہ آپ نے سبحان اللہ 3 سبحان ربی اعلیٰ 3 ٹائم کرنا ہے. کئیوں کی عادت ہے 5 ٹائم کرتے ہیں، کئی ایک ایکسٹرا دعا بھی مانگتے ہیں. اب اس کی روٹین ہے، اس سے کم وہ پڑے گا تو اس کو سیٹسفیکشن نہیں ملنے والی. وہ کسی کے گھر میں بھی ہے نا، اس کو وہ سیٹسفیکشن نہیں ملنے والی. چلیں یہ ہو سکتا ہے آپ 5 دفعہ سبحان ربی اعلیٰ پڑھ لیں، اور جو دعا جو پڑھتے تھے اس کو آج کے لیے کر دیں کہ ہم کسی کے گھر گئے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، اگر میں نماز میں ٹائم زیادہ لگا دوں گی، وہی کسر آپ گھر جا کے جو نماز پڑھیں گے اس میں پوری کر لیں. بعد میں تو سیٹسفیکشن نہیں ملتی ہے نا، دل میں وہ رہ جاتی ہے جو. لیکن وہ دیکھنے دوسری نماز پڑھیں گے، اللہ آپ کے دلوں کا حال بہتر جانتا ہے نا. نماز پڑھنے سے پہلے کریں کہ آج اگر میں یہ دعا نہیں پڑھ رہی تو صرف خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے کہ آپ کا حکم ہے کسی کے گھر میں دیکھیں کسی کے گھر جاتے تو نماز کو قصر کر لو. کیوں کہا گیا؟ سہولت ہے، یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. اگر قریب بھی کہیں جا رہے ہیں تو تب بھی کسی کے پاس گئے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالا ہے تو آپ اس کے لیے ٹائم نکالیں، آپ بھی پھر اس کو شارٹن کر لیں. آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے یا آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس کو شارٹ کر لیں. وہی اگر فجر کی ظہر کی نماز پہ آپ گئے ہیں تو عصر کی نماز میں وہ قصر پوری کر لیں. وہاں پہ 10 دفعہ پڑھنے کے بجائے 15-20 دفعہ پڑھ لیں. وہ آپ کا اون ٹائم ہے، آپ اس ٹائم میں پورا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر بتایا کہ یہ سورہ زمر میں آتے ہیں کہ جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرے گا اللہ اس کا اجر اس کو دے گا، اور جو چھوٹی سے چھوٹی بدی کمائے گا اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے. جو نیکی کرتا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو بدی کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں. اسی طرح سورہ دہر میں آتا ہے وہ اللہ کی محبت میں یتیم اور مسکین کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان کے دلوں کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے اجر چاہنے کی خاطر وہ سارا کچھ کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اس کا اجر دے، نہ کہ یہ میری تعریف کریں، نہ کہ ان کے دل میں میری قدر ہو، وہ میری رسپیکٹ کریں. اب ان کی عزت جو ہے، میری تکریم جو ہے ان پہ فرض ہو گئی ہے کیونکہ میں ان کی ضروریات کو پورا کرتی ہوں، یا ان کو میں ناؤ اینڈ دین تھوڑا بہت بھیج دیتی ہوں اپنی ضرورت کو پورا کر لیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اللہ کا مال ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے. یہ ڈونٹ فرگیٹ ہمیشہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اوپر ہوتا ہے. اپنے آپ کو ایسے نہ ٹویسٹ کریں کہ وہ اوپر چلا جائے اور آپ نیچے آ جائیں دینے والے، صرف اس وجہ سے، تکبر کی وجہ سے. پھر تکبر اور ریاکاری کے لیے شہید عالم اور سخی کی جو حدیث ہے وہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت جن لوگوں کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو شہید ہوا اسے لایا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تعارف کرائے گا اور وہ اقرار کرے گا کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے کون سا عمل کیا ہے؟ وہ کہے گا میں نے تیری خاطر لڑائی کی حتیٰ کہ شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے لڑا تھا تاکہ تمہیں بہادر کہا جائے، اور وہ کہا جا چکا ہے. دنیا والوں نے تمہاری خوب تعریفیں کر لی ہیں کہ اس نے بہادری کے ساتھ لڑا اور کامیاب ہو کے واپس آیا اور یہ شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے تو اس لیے لڑتا تھا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، اور وہ کہا جا چکا ہے. پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا اور اس کے چہرے کے بھل اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وہ آدمی جس نے علم سیکھا اور سکھایا اور کرام جیت پڑھا اسے لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کا تعارف کروائیں گے، وہ اقرار کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون سا عمل کر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا میں نے تیری خاطر علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن مجید پڑھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس علم کو اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، اور قرآن مجید پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے. اور وہ کہہ دیا گیا، تمہیں دنیا والوں نے کہہ دیا اور تمہیں اس کا اجر مل گیا. پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر آگ میں پھینک دیا جائے. اللہم لا تجعل منہم. سارے اپنی نیتوں کو دوبارہ ریوائیو کریں کہ ہم خالصتاً یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کسی کے لیے تعریف کے لیے نہیں بیٹھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی کبھی دل میں کہیں ایسی آتی بھی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. ہم خالصتاً تیرے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیٹھے ہیں. اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. شیطان کی طرف سے ہمارے عملوں کو ضائع کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے نا. وہ آدمی جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق میں فراوانی دی اور ہر قسم کا مال عطا کیا، اس کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تعارف کروائیں گے، وہ اقرار کر لے گا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو کون سا عمل کر کے لایا؟
وہ کہے گا میں نے ہر اس مصرف میں مال خرچ کیا جہاں خرچ کرنا تجھے پسند تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے کہا تھا کہ تجھے سخی کہا جائے اور وہ کہہ دیا گیا. پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے. اللہم لا تجعل منہم. اب دیکھ لیں شہیدوں کے مرتبے تک تو ہم پہنچ نہیں پائیں گے, ٹھیک ہے. قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے ہمارا تعلق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کی رزق کی فراوانی ہمیں دی ہوئی ہے. یہ 2 چیزیں غور طلب ہیں, اس پہ ہم دیکھ لیں کہ ہمارے کیا رد عمل ہے اور ہماری کیا نیتیں ہیں, ہمارے کیا ارادے ہیں اور ہم کس نیت اور ارادے سے جہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں. اچھا اگر کچھ دیا جائے صدقہ تو ذہن میں یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ڈبل دے گا, یہ بھی نہیں, یہ تو آپ کو استقامت میں موٹیویشن اور دیتا ہی, آپ کے توکل کو اور بڑھاتا ہے. اور اسکالرز نے بڑی بڑی اس پہ ڈبیٹس کی ہوئی ہیں کہ آپ اس چیز کو ایکسپیرینس کریں. جب آپ کے پاس نہیں ہوتا تو وہ آپ اللہ کے راستے میں دیں, اور جب وہ انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں سے آپ کے پاس آتا ہے یا آپ کی وہ ضرورت پوری کرتا ہے تو آپ کے اندر اور توکل بڑھتا ہے اور آپ اس چیز پہ استقامت دکھاتے ہیں. پیسہ دنیا میں آخرت کمانے کا ذریعہ ہے, لیکن اس پیسے کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ, خرابیاں کما رہے ہیں, اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں. یہاں پہ لفظ جو ہے نا تراب کا لفظ استعمال ہوا ہے نا, کہ تراب کہتے ہیں کہ صدقہ, وہ صدقہ جو اس نے کیا, مطلب کہ ایک چٹان ہے, چٹان کے اوپر ڈسٹ پڑی ہوئی ہے, ایک پتھر ہے فار ایگزامپل, پتھر کے اوپر تھوڑی سی مٹی اور ڈسٹ پڑی ہوئی ہے, وہ اگر آپ اس کے اندر بیج بوتے ہو, بیج اگ جاتا ہے, ٹھیک ہے. جب بیج اگتا ہے, وہ جو بیج میں بوتی ہوں وہ میرا صدقہ ہے. جب وہ بیج بویا جاتا ہے تو وہ اس کا پھل نکلنے لگتا ہے, تو بارش آتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ چٹلی میدان ہے, نیچے سے اس کی زمین سافٹ نہیں ہے جو کہ پانی کو جذب کرے, پانی اس کو بہا کے لے جاتا ہے. جو دکھاوا ہوتا ہے نا وہ اس کو بہا کے لے جاتا ہے. تو یہاں پہ صفوان جو ہے مال خرچ کرنے والا شخص ہے جس کا دل نرم ہے, نرم نہیں ہے بلکہ غریبوں کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے. اور جو بارش آتی ہے وہ بارش یہ ہے کہ خیرات بھی کہا گیا ہے اور نیت کی خرابی بھی کہا گیا ہے, ٹھیک ہے. جو خیرات وہ کرتا ہے نیت کی خرابی کی وجہ سے کرتا ہے. مال جو وہ دیتا ہے وہ خرچ کرنے والا شخص, اس کو کہا گیا ہے. اور مٹی جو ہے وہ بھی نیت ہی کو ظاہر کر رہی ہے کہ جیسی میری نیت ہوگی ویسا میرا اجر ہوگا, ویسے مجھے پھل ملے گا. کہ یہ چٹان کی مثال دے کے بتایا گیا ہے کہ آخرت پر یقین جو رکھتا ہے وہ اپنے عملوں پہ, اپنے صدقات پہ, اپنی جو بھی عمل اللہ کی لیے خالصتاً کرتا ہے اس پہ نظر رکھتا ہے. یہ نہیں کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے فائدے کی طرف دیکھتا ہے, بلکہ وہ آخرت کے فائدے کی طرف دیکھتا ہے. اس کو آخرت پہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس کا اجر یقیناً دے گا, اور اس کا اجر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑھا چڑھا کے دے گا. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. جیسے گفٹ بیگ کوئی لے کے آتا ہے, آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا, ٹھیک ہے. وہ جو گفٹ تھا وہ تھا تو آپ کی درانی کے لیے. آپ اس بندے سے پہلے ملتے ہو, جب وہ ملتے ہو تو آپ اس کو گلے ملتے ہو تو کہتے ہو اچھا گفٹ پکڑ لیتے ہو, یہ میرے لیے ہے, ٹھیک ہے. تو وہ مجبوراً اس کو وہ دینا پڑتا ہے کیونکہ آپ نے وہ اس پہ مجبوراً دعویٰ دھر لیا ہے کہ یہ میرے لیے ہے, ٹھیک ہے. اگر تو کوئی غیرت والا ہوگا کہیں نہیں آپ کے لیے نہیں ہے, آپ کسی اور کے لیے. خیر اینی وے وہ آپ اس کو لے لیتے ہیں. یہی بات ہے کہ آپ کسی یتیم کو کھانا دیتے ہیں یا کسی کو پیسہ دیتے ہیں, کسی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں, آپ وہ دل سے کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے, لیکن آپ دکھاوے کے لیے کرتے ہو کہ لوگ اب کیا کہیں گے. ہاں سب کر رہے ہیں, میں بھی کر رہی ہوں. کہ اب تو اس نے پوچھ لیا ہے نا کہ میری مدد کر دو, مجھے دے دو, آپ دے دیتے ہو, دوسرے بھی سارے دے رہے ہیں, تو میں نے نہیں کیا تو میرا کیا بنے گا. مشاورت کے حوالے سے دیکھیں کہ قرآن و سنت سے بھی آتا ہے نا کہ مشورہ لینا چاہیے, اس بندے سے مشورہ لینا چاہیے جو آپ کو اچھا مشورہ دیتا ہے. اب پھر یہ صدقہ دینے کے لیے تو مشاورت نہیں ہوتی. ہاں کسی کو گفٹ وغیرہ دینا ہے, آپ اپنی امی سے یا اپنی سسٹر سے یا کسی ایکسپیرینس بندے سے پوچھ لیتے ہیں, پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ آپ کو اچھا ہی مشورہ دے گا. وہ آپ کو نہیں, اس میں دکھاوا نہیں ہے, آپ نے صرف مشورہ لینا ہے. آپ نے یہ تھوڑی بتانا ہے کہ میں نے اب 10 پاؤنڈ کا سوٹ دینا ہے یا 20 پاؤنڈ کا سوٹ دینا ہے. یہ تو آپ کی اپنی چوائس ہے, اور آپ نے اپنی طرف سے وہ دینا ہے کہ مومن وہ دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تب تک ہم مومن نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کر سکتی ہیں, کیوں نہیں کر سکتی. دکھاوا کر کے دینے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کہتی ہیں کہ آپ لوگوں نے سی تھرو کپڑے پہنے ہوئے ہیں. سی تھرو کپڑے سے کیا ہوتا ہے کہ نہ آپ کا جسم ڈھک ہو رہا ہے, نہ آپ کو ٹھنڈی اور گرمی سے وہ سیو کر رہا ہے, آپ کی شرم حیا سارا کچھ ضائع ہو رہا ہے نا. تو اسی طرح
ہمارے صدقے جو ہم کرتے ہیں نا وہ اسی طرح ضائع ہو جاتے ہیں جس طرح کپڑا ہم پہنا ہوا ہے اور پہنا ہوا انسان ننگا ہے، استغفر اللہ، یہ اسی طرح دکھاوا ہوتا ہے۔ تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے ہیں، جب ہم گفٹ دیتے ہیں ہماری کیا انٹینشن ہوتی ہے اور ہم کس کس موقع پہ گفٹ دیتے ہیں اور کیسے کیسے گفٹ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے تو شادی کو لے لیں، شادیوں پہ ہم بڑا ہاتھ چڑھا کے گفٹ دیتے ہیں، ہم لکھتے بھی ہیں اور لکھواتے بھی ہیں۔ مجھے اس ٹرم کی ٹرمینالوجی کی آج تک یہ سمجھ نہیں آئی۔ ہم نے گفٹ دینا بھی ہے، وہ سب کو دینا ہے، میری اوقات ہے یا نہیں ہے، مجبور ہو کے میں نے دینا ہے، کسی کو پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، کیونکہ یہ رسم و رواج ہے، سارے دیکھ رہے ہیں، بیٹی کی شادی کی، بیٹے کی شادی کی، تو اس نے یہ نہیں دیا، اس نے یہ نہیں دیا، اس نے یہ نہیں دیا، کہ ہم برتھ ڈے کو آج اپنے اوپر ہم نے سوار کر لیا، یہ ایکسٹرا کے شادی کے رسم و رواجوں کو اپنے اوپر تھوپ لیا، جو کہ ایک گفٹ کی افادیت تھی اس کو ضائع ہم نے کر دیا، دیکھا دیکھی اتنے بنا لیے ہیں کہ فیملی کے 10 بندوں کو پہنچ نہیں بھی ہے تو ان کو میں نے دینے ہیں، ساس کو میں نے بالیاں ڈالنی ہی ڈالنی ہیں، نندوں کو میں نے یہ قیمتی کپڑے لے کے دینے ہی دینے ہیں، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور دے کے بھی بچی کو عزت نہیں ملتی اور نہ دے کے بھی عزت نہیں ملتی، تو دونوں پھر برابر کیا، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے جو بھی گفٹ دینا ہے، یہ نہیں میں کہہ رہی نہیں دو گفٹ اچھا دو، تھوڑا دو، اپنے آپ کو تنگ کر کے نہیں دو، پھر اسی موقع پہ کیوں دینا ہے؟ سیم ود برتھ ڈے، پورا سال آپ کے پاس ہوتا ہے، برتھ ڈے کو لیے کیوں خاص کر لیا؟ جب آپ کے پاس تھوڑی سی فرصت ہو، ضروری نہیں اپنے 10 پاؤنڈ کا ہی دینا ہے، خالصتاً اللہ کے لیے دینا ہے تو کسی بھی وقت آپ دے دو، 5 پاؤنڈ کا دے دو، کوئی چھوٹی سی پرفیوم، کوئی پھول، کوئی کچھ ہی لے کے دے دو، ضروری نہیں آپ نے کوئی ایکسپینسو بایا لے کے دینا ہے، کوئی ایکسپینسو کپڑے لے کے دینے ہیں۔ گفٹ از گفٹ، وہ اپنے محبت کے لیے اور خالصاً اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اگر وہ مجبوری میں کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود بھی ٹوٹ رہی ہیں، نافرمانی بھی ہو رہی ہے، مجبوری بھی آ رہی ہے، فائدہ بھی نہیں مل رہا، اور دوسروں میں شو آف کیا ہے کہ دے کے بھی وہ کہیں گے کہ ایسا کپڑا دیا، مہنگے سے مہنگا لے لیں گے تب بھی آپ کو سننا پڑے گا، اگر مہنگا نہ لیا تب بھی سننا پڑے گا۔ خیر کہیں بھی نہیں ہے، اور اللہ کے لیے دیں گے، آپ کو سیٹسفیکشن ہوگی، آئی ڈیڈ بیسٹ what I can do for اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ کسی کو پسند آیا یا نہ آئی اس کی چوائس ہے، میری اپنی چوائس سے میں وہ چیز اٹھاؤں جو میں چاہوں گی کہ میں اپنے لیے پہن سکتی ہوں، دوسرے کے لیے ہر ایک کی کلر چوائس ڈیفرنٹ ہے، اگر آپ کسی فرینڈ کو دے رہی ہو، امی کو دے رہی ہو، بہن کو دے رہی ہو، آپ کو ان کی چوائس کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ ان کی چوائس کیسی ہے، وہ کیسا کپڑا پہنتی ہیں، تو آپ اس حساب سے اس چوائس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی جیب کو دیکھیں، پھر ان کو گفٹ دے دیں۔ آج جو دیکھ رہے ہیں نا ہم، سبحان اللہ، کی شو آف کی وجہ سے مسلمانوں میں اسپیشلی اس کا بھی رسم و رواج لے لیے، اس کے بھی رسم و رواج لے لیے، ان کے بھی طریقے لے لیے، ان کے بھی طریقے لے لیے، اپنے آپ کو ہم نے اتنا غریب کر لیا ہے نا کہ ہم نیچے سے نیچے جا رہے ہیں اوپر اٹھنے کی بجائے۔ لیکن انڈیویجول دیکھا جائے، جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، اس کی آزمائش ہو رہی ہے، وہ خوب دکھاوے بھی کرتا ہے، وہ قرضے بھی لیتا ہے، اگلی آیت میں بتا دیا جائے گا اس طرح کے کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو خراب اور برباد کرنے والوں کے لیے۔ پھر جو ایک اور بات آپ دماغ میں رکھیں، جب ہم شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، شاپنگ کرتے وقت ہم دیکھتے ہیں اچھی چیز ہو، گڈ چیز ہو، برانڈڈ چیز ہو یا کوالٹی والی چیز ہو، نیچرلی ہم نے پیسہ لگانا ہے، ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ 1 منٹ کے لیے یہ سوچ کے دیکھیں کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے معیار اور سٹینڈرڈ پہ پورا اترنے کی کوشش کر رہی ہوں، میں برانڈ کو دیکھ رہی ہوں، کیا میں خود بھی برانڈڈ ہوں، میری وہ کوالٹی ہے کہ میں اللہ کی نظر میں جانچ، جب اللہ تعالیٰ مجھے پرکھے گا اس چھاننی سے میں گزر جاؤں گی، اس میں میں پورا اتروں گی۔ جس طرح میں دیکھ رہی ہوں نا کہ یہ برانڈڈ کپڑا ہو، یہ ایسا ہو، یہ اس میں یہ خرابی نہیں ہونی چاہیے، اس میں یہ خرابی نہیں ہونی چاہیے، کہ دیکھیں کہ میں جو ایسا بندہ ہوں کہ فرشتے میرے اوپر لعنت کر رہے ہیں، ان کی طرف سے میرے اوپر لعنت پڑ رہی ہے کہ میں اپنا معیار اور سٹینڈرڈ اس لحاظ کا بنا رہی ہوں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بندے کی ایک لیمٹ رکھی ہوئی ہے، میں اس سے نکل کے کر رہی ہوں۔ پھر یہ کہ اللہ کا غضب مجھ پہ بھڑک رہا ہے کہ میں اپنی حدود کو توڑ رہی ہوں، میاں کو میں تنگ کر رہی ہوں، بچوں کو میں تنگ کر رہی ہوں، صرف اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، برانڈ سے نیچے میں کوئی کپڑا نہیں پہن سکتی، وہ انگلش برانڈ ہو یا وہ اپنی پاکستانی برانڈ ہو، کچھ بھی ہو، شلوار قمیض کی برانڈ ہو یا وہ ٹراؤزر ٹاپ کی کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ میں نے گھڑی پہننی ہے تو برانڈڈ پہننی ہے، میں نے یہ کرنا ہے تو میں نے برانڈڈ پہننا ہے۔ اگر ایک ایسی چیز جس کو آپ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو وہ اندر جیسی آپ کی سوچ ہوگی ویسا آپ کا ایکشن بن جائے گا۔ جب ایکشن بنے گا تو پھر دیکھ لیں کہ اللہ کی نظر میں میرا کیا مقام ہو سکتا ہے اور میں کہاں پہ ہوں۔
کوئی بھی چیز اٹھانے سے پہلے دیکھ لیں کہ اللہ کو یہ پسند ہوگی، یہ میرے مطلب کہ دائرہ کار کے اندر ہے، میں اس کو آسانی سے افورڈ کر سکتی ہوں، یا میری نظر میں یہ ہے کہ میں نے لوگوں کے لیے دیکھنا ہے۔ اب شادیاں ہی لے لیں، میں پھر دوبارہ شادی پہ آ رہی ہوں، ایک کپڑا ہم پہنتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بچیاں کپڑے لے کے لاکھوں ہزاروں کی حساب سے پہنتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ چند گھنٹے کے لیے پہنتی ہیں، بعد میں وہ ویسے کے ویسے ہی کپڑے پڑے رہتے ہیں۔ کتنے آپ میں سے ہیں جن کے گھروں میں کپڑے پڑے ہوئے ہیں شادی کے ابھی تک؟ اس نیت سے میں دوبارہ پتلی ہو جاؤں گی تو میں پہنوں گی، یا میری یہاں بچیاں پہن لیں گی، وہ دور چلا گیا، ٹھیک ہے، وہ میں نے خرچ کے ابھی تک رکھے ہوئے۔ کیا کروں، میرا شادی کی کپڑا رہ گیا۔ دوسرے آپ کے مال سے دوسرے فائدہ اٹھا لیں، آپ کی شادیوں کے جو کپڑے پڑے ہوئے ہیں نا وہ دوسروں کو دے دیں تاکہ کوئی غریب کا فائدہ ہو جائے، اور صرف خالصتاً اس نیت سے دینے کہ یہ میں اللہ کے لیے دے رہی ہوں۔ اپنی یہ ایک روٹین بنا لیں، آپ کوئی نئی چیز لینے جا رہی ہے نا، اپنی نکال کے پہلی کبٹ میں اگر 3 جوڑے لے کے آئی ہیں نا تو اس میں سے 5 نکالیں، 3 کا ایڈیشن کیا ہے تو 5 نکالیں، اگر 5 لے کے آئیں تو 10 نکالیں، اس کو ڈبل کر کے نکالیں تاکہ آپ کو تھوڑا احساس ہو جو میں لے کے آئی ہوں۔ اس میں ہماری الماریاں بھری پڑی ہیں، یقین کریں، کھولتے ہیں نا منہ پہ آ کے کپڑے گرتے ہیں، لیکن پھینکنے کو دل نہیں کرتا، دینے کو دل نہیں کرتا، کہ اس پہ کسی کا حق ہے۔ جو میں 2 سالوں میں 3 سال سے کپڑا آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، آپ نہیں نہ پہن سکی، اس کا مطلب ہے آپ کے مقدر میں وہ نہیں ہے، نکالیں، اس کو دے دیں، وہ سلا ہوا ہے یا انسلا ہے، وہ جوتے ہیں، وہ بیگ ہیں، وہ چوڑیاں ہیں، وہ میک اپ ہے، وہ کچھ بھی ہے، اس کو نکال دیں اپنے کپڑے۔ 1 سیکنڈ کا نہیں پتا ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے، بعد میں دوسروں کے لیے یہ ہم وقت اکٹھا کر رہے ہیں، اور یقین کریں آپ کو اتنی سیٹسفیکشن ملے گی نکال کے۔ ایک تو سنبھالنا آسان، پہننا آسان، چوائس کرنا آسان، ہر لحاظ سے آسانی ہے۔ ہم لے کے اتنا اکٹھا کیا ہوا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ میری کزن کرونا میں نا فوت ہوگی تو اس کے کپڑوں اور جوتوں پہ ابھی 2 سال ہو گئے، ابھی تک وہ لڑائی کر رہی ہے۔ وہی نا، ایسے ہی ہوتا ہے، یہی حقیقت ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ برتنوں پہ اتنا انہوں نے لیا ہوا تھا کہ ابھی تک لڑائیاں چل رہی ہیں ان کی، یہ میں نے رکھنا تھا، یہ میں نے رکھنا تھا، بس۔ ایک گھر کی نہیں کہانی، یہ گھر گھر کی کہانی ہے، گھر گھر میں ایسا ہو رہا ہے۔ ابو بکر صدیق کا دیکھ لیں، کہتے ہیں کہ مرگ الموت، موت کے قریب کا وقت تھا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ مجھے پرانی 2 چادروں میں مجھے کفن دینا، اور خاموشی سے اندر ہی اندر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے سے زیادہ یہ جو زندہ لوگ ہیں ان کو ان کی ضرورت ہے، اور دل میں کہتی ہیں کہ جو ہے جنتی جو ہوتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کفن آتا ہے۔ مجھے دل میں ان کے اندر ہی اندر مسکرا رہے تھے کہ مجھے وہاں سے کفن آئے گا، کہ سبحان اللہ، یہاں تک کہ نیک شخص کو لیے جو خوشبو وہ آئے ہے نا حدیث کے، خوشبو میں لپیٹ کے اس کو لیا جاتا ہے، پھر سارے پوچھتے ہیں یہ کون سا بندہ ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ تو اگر ہماری یہ ایسی سوچ بن جائے تو ہم کہ مرنے والوں کو بھی کہتے ہیں پرانے کپڑے، نہیں نواں ہی کفن ہو، بے شک میری اوقات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مانگ کے پہنا دیں گے اس کو۔ اس میں یہ نہیں کہ گھر کی جو اگر کوئی چادر پڑی ہوئی صاف ستھری اسی میں دے دو، اس میں پیچھے رہ جانے والوں کا زیادہ حق ہے، جو اتنا قرض چڑھا کے ہم اس کو بیچارے کو توڑ رہے ہیں، اس میں تو مٹی میں چلے جانا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ہمت دی ہے، دیں، یہ اس کا حق ہے جانے والے کا، اور جانے والا خود اس کی تیاری کرے۔ میں نے لاکھوں کے کپڑے لے کے الماریوں میں رکھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے اپنے اپنے کفن لے کے کیوں نہیں رکھے جو آپ کے ساتھ جانے ہیں؟ وہ کیوں رلائی کرنے کہ بیٹا دے گا یا میرا میاں دے گا مجھے؟ وہ خود اپنے ہاتھوں سے خرید کے رکھیں تاکہ اپنی اوقات ہمیں یاد رہے کہ یہ 2 کپڑے میرے ساتھ جانے اور کچھ نہیں جانا میرے ساتھ، کہ ایک سے لمحے میں بندے کے ساتھ کیا ہو جانے والا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کبھی بھی وہ شخص غریب نہیں ہوگا جس نے درمیانہ روی اختیار کی۔ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے، اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاتا ہے، وہ کبھی بھی غریب نہیں ہو سکتا۔ اس کو پتہ ہے میری اوقات کیا ہے، میری نیڈز کیا ہیں، میری نیسیسٹیز کیا ہیں، میں اپنی اوقات سے کب باہر نکل رہا ہوں۔ محاسبے کے لیے لگا لیں کہ اگر میرے اوپر یا میرے گھر میں یا میری فیملی میں کسی اوپر اگر کوئی قرضہ ہے تو وہ کیوں ہے، اس کی ریزن کہیں میں تو نہیں ہوں۔ میرے میاں نے گھر لیا ہے، آگے اگلی آیت پڑھیں گے تو ہال آئیں گے، پھر ابھی لسٹ بنا لیں کہ کہیں میری وجہ سے یا میرے مجبور کرنے سے تو قرضہ نہیں لیا گیا، میری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قرضہ تو نہیں لیا گیا، وہ میری نیسیسٹی تو نہیں تھی جس کی وجہ سے قرضہ لیا گیا، اور قرضہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ ضروریات تو پوری نہیں ہو رہی، وہ قرضہ آن ٹاپ ہوتا جا رہا ہے۔ پھر دوسرا آپ لکھیں کہ جب میں خرچ کرتی ہوں تو مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے حساب دینا ہے آگے جا کے، میں نے اللہ کے آگے حاضری دینی ہے، جو میرا مال ہے نا میرے لیے یہاں پہ میری ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور آخرت میں ان ضرورتوں کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہر انسان کو ہر نعمت کا حساب دینا ہے، اور وہ حدیث یاد کر لیں حضرت عمر والی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ
کسی کے گھر گئے, کتنے دنوں سے کھایا نہیں ہوا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے, وہ گیا, اس نے سارے صحابہ جنہوں نے کھایا نہیں ہوا تھا اپنے باغ سے انگور لا کے دیے. کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اٹھائے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنے دنوں سے ہم نے نہیں کھایا, اس کے باوجود بھی ہم سے سوال کیا جائے گا. ہم اپنا دیکھ لیں, ہر روز صبح و شام ہم کتنا کھاتے ہیں, بغیر سوچے ساتھ کھاتے ہیں کہ اللہ نے پوچھنا ہے. ایون دو جو ڈکار مارتا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ہم سے دور رہو, تمہاری پیٹ میں آگ جب بھری جائے گی جن کو ڈکار آتے ہیں. تو ہم کھا کے کتنے کتنے ڈکار مارتے ہیں اور کتنا کتنا کھاتے ہیں. استغفر اللہ. پھر دو چیزوں کا فرق آپ لکھ لیں کہ حساب اور عذاب. حساب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے بالکل ایسے ہی جیسے ہم ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, سفر پہ نکلے ہوئے ہیں نا, وہاں پہ جب جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ تو ایئرپورٹ پہ کیا ہوتا ہے, وہ ہمارا پاسپورٹ دیکھتے ہیں, ہماری ٹکٹ دیکھتے ہیں, ہماری ساری تلاشی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر ہمیں آگے جانے دیتے ہیں. اور عذاب کیا ہے کہ جب آپ کا سوٹ کو اس وہ کہتے ہیں کھول کے دکھاؤ, اس میں کوئی ایسی چیز نکل آ رہی ہے, نظر آ رہی ہے, وہ ہمیں کیا ہو رہا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, سب کے سامنے کھولنا پڑے گا, پتہ نہیں اس میں سے کیا نکلے گا. اور اگر آپ واقعی گناہ گار ہیں, آپ نے کوئی ایسی چیز رکھی ہے تو پھر تو ہوائیاں ہی اڑ جائیں گی. وہ علیحدہ بات ہے, جرم ثابت ہو گیا تو آپ کی فلائٹ رہ جاتی ہے, نہیں ہوتا تو آپ کو نکال دیتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ حساب ہونا ہی ہے, عذاب ہو یا نہ ہو وہ اللہ کی رحمت پہ ہے. حساب ہوگا, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ضرور. بعد میں اللہ تعالیٰ رحم کر دیں, ہمیں جنت میں بھیج دیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. کہ مال خرچ کرنا ہے, میں نے دین میں ثابت قدمی کے لیے مال کو خرچ کرنا ہے. اور اگر دین میں ثابت قدمی نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی, انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہم یہاں پہ وقفہ کرتے ہیں, تو اب نماز پڑھ لیں, تو اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں کہ میری ثابت قدمی کیوں نہیں ہو رہی دین میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ اپنی تمام خوبیوں سمیت پاک ہے, اور پاک ہے اللہ تعالیٰ عظمت والا. اللہ اکبر کبیرا, اللہ اکبر کبیرا, اللہ اکبر کبیرا, والحمد للہ کثیرا, والحمد للہ کثیرا, وسبحان اللہ بکرة وأصیلا, وسبحان اللہ بکرة وأصیلا. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, بہت زیادہ حمد و ستائش کا مستحق ہے, بہت زیادہ حمد و ستائش کا مستحق ہے. اور میں صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں. یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم, برحمتک استعین, برحمتک استغیث. اے زندہ اے تھامنے والے, اے زندہ اے تھامنے والے, میں آپ کی رحمت کی امیدوار ہوں, میں آپ کی رحمت کی امیدوار ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, عدد خلقہ, عدد خلقہ, ورضا نفسہ, ورضا نفسہ, وزینت عرشہ, وزینت عرشہ, ومداد کلماتہ, ومداد کلماتہ.
اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں اس کی تعریف کے ساتھ اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر اور اس کی ذات کی خوشنودی کے موافق اور عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اے ہمارے رب ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے. آمین اللہم آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا انشاءاللہ. چلیں، مال خرچ کرنا دین میں ثابت قدمی کا سبب کیسے بنتا ہے یا کیسے بنے گا؟ اگر کسی کے اوپر خرچ کرو، خود کے اوپر وہ سنت ہے، مجھے ضرورت ہے، اللہ نے نعمت دیا، اس سے میں خود کے لیے خرچ کروں. گڈ الحمدللہ. کوئی اور؟ اللہ کے راستے میں. اوکے. دیکھیے، جب میں مال کو خرچ کرتی ہوں نا، کہ مال کی خرچ اس کی روح کو پہنچنے کے لیے، میں اپنے اندر خوشی محسوس کرنے کے لیے، اطمینان پانے کے لیے، جب میں صدقہ اللہ کی راہ میں دوں گی کہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو آپ کا یقین اور پختہ ہوتا جائے گا کہ ہاں یہ میری بلاؤں کو ٹالتا ہے. کیسے پختہ ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل آپ نے صدقہ نکالا، آپ گھر سے باہر گئی، کچھ ہیپن ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کس کی دعا لگی، کب کا دیا کام آیا. ہم فوراً سے یہ کہتے ہیں نا، پتہ نہیں کب کا دیا کام آ گیا. وہ کام آیا یا نہیں آیا، لیکن فوراً سے دماغ جاتا ہے کہ میں نے صدقہ نکالا تھا، شاید اسی وجہ سے یہ چیز جو ہے یا یہ بلا جو ہے وہ ٹل گئی ہے. کیا ہے کہ جیسے جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے نا، اسی طرح روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. جسم کی غذا تو ہم خوراک کھا کے اس کو پورا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. روح کی غذا جب ہم روح کو غذا دیتی ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے سے روح کو مضبوطی ملتی ہے، وہ سٹرونگ ہوتی ہے، اس کے اندر طاقت آتی ہے. انسان جو بھی چیز، جو بھی مال خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خرچ کرتا ہے نا، تو اس کے بارے میں وہ سنجیدہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو پتہ ہے مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں جب میں صدقہ کروں گی تو اس میں برکت ہے، میرے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے. آپ کسی کو دیتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر سکون آتا ہے، آپ کو ایک تقویت سی ملتی ہے. وہ الفاظ میں نہیں آپ کسی کو ایکسپلین کر سکتے، کہ ایک ایسی کیفیت آپ کے اندر آتی ہے کہ دوسروں کو دینا چاہیے اپنی روح کو تقویت پہنچانے کے لیے. اس لیے نہیں دینا چاہیے کہ لوگ میری دیکھ کے واہ واہ کریں، بلکہ اپنی روح کو مضبوط اور طاقت پہنچانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے دینا چاہیے انشاءاللہ. اگلی آیت جو ہے، آیت نمبر سورہ البقرہ ہی کی ہے 267 انشاءاللہ. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.
लोगों जो ईमान लाए हो, जो माल तुमने कमाए हैं और जो कुछ हमने ज़मीन से तुम्हारे लिए निकाला है, इसमें से बेहतर हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करो। ऐसा ना हो कि अल्लाह की राह में देने के लिए बुरी से बुरी चीज़ छांटने की कोशिश करने लगो, हालांकि वही चीज़ अगर कोई तुम्हें दे, तुमको हरगिज़ उसको लेने को गवारा ना करो, इल्ला ये कि उसको कबूल करने में तुम अगमाद बरतो, यानी कि तुम उसको पीछे हट जाओ या उससे एतराज़ करो कि मैंने ये चीज़ नहीं लेनी, या अपनी आंखें फेर लो। तुम्हें जान लेना चाहिए कि अल्लाह बेनियाज है और बेहतरीन सिफ़ात का मुत्तसिफ़ है। कि यहाँ पे फिर माल ही की बात हो रही है। पता नहीं क्यों मुझे ये एहसास हो रहा है कि सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान तआला बार बार हमें कॉल कर रहे हैं, बार बार हमें जगा रहे हैं, बार बार हमें झंझोड़ रहे हैं, एहसास दिलवा रहे हैं कि मेरे साथ तुम्हारा कनेक्शन कैसा है, इस पे थोड़ा गौर व फिक्र करो। आई डोंट नो, आपको ऐसा फील होता है जैसे फ़ोन कनेक्शन नहीं होता, कहीं ऐसे एरिया में हम होते हैं कि फ़ोन का कनेक्शन हो रहा होता है तो हम किसी से बात कर लेते हैं, कई दफ़ा कनेक्शन नहीं मिल रहा होता, तो हमें देखने की ये ज़रूरत है हमारा फ़ोन कनेक्शन अल्लाह से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कि जिससे हमें प्यार होता है ना। देखिए जब हमारा फ़ोन आप देख लें, अंदाज़ा करें, जब फ़ोन की घंटी बजती है, मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ तो फ़ौरन से हम जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करते हैं, देखो कौन है। अगर मेरे पास फ़ोन नहीं है, किसी बच्चे के पास है, तो बच्चा कहता है मम्मी आपका फ़ोन है, फ़ौरन से पूछे कौन है, किसका फ़ोन है, जल्दी जल्दी मुझे दो, है ना। कि अल्लाह सुब्हान तआला बार बार हमें कह रहे हैं कि मेरी तरफ मुतवज्जे हो, मेरे से कनेक्शन करो, मैं तुम्हारे लिए खैर खाई चाहता हूँ, तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि क्या हुक्म है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अब मैंने देखना है कि मैं जब अल्लाह ताला का हुक्म आता है, अल्लाह ताला मुझे कॉल देती है, मेरी कॉल अल्लाह ताला से कनेक्ट होती है कि नहीं, जवाब मैं कैसे देती हूँ, उसको मान के देती हूँ, उसके लिए मैं भागती हूँ, उसके लिए मेरे कान खड़े हो जाते हैं, उसको मैं गौर व फिक्र उस पर करती हूँ कि अल्लाह सुब्हान तआला मुझसे कहना क्या चाह रहे हैं। कि या मैं सिर्फ कई लोग होते हैं ना, किसी की बात हम तसल्ली से बैठ के सुनते हैं, और कईयों के हम काम कर रहे होते हैं तो साथ साथ में हूँ कर रहे होते हैं। अब मैंने कौन से वाला बंदा बनना है, ये खुद आप अंदाज़ा लगा लें। दुनियावी मिसालें बेतहाशा हम दे सकते हैं, और वो हमारे प्रैक्टिकल में हम करते भी ऐसे ही हैं। जिसको लगता है कि इससे बात करने को मूड नहीं है या दिल नहीं कर रहा, या तो उठाते नहीं, अगर उठा भी लिया मजबूरन वो बार बार कर रहा है बंदा, तो हम अपना काम कर रहे होते हैं और उसकी बात में हाँ से हाँ मिला रहे होते हैं, दैट्स इट। और कई ऐसे होते हैं आराम सुकून से चाय का कप बना के बैठ के फिर हम उससे बात कर रहे होते हैं कि किससे मैं बात कर रही हूँ, अम्मी से कर रही हूँ या किसी ऐसे बंदे से जिसको मैं करना ही नहीं है। तो इस आयत में मेरा और आपका रब पुकार रहा है, और अलवदूद जो है ना, दोस्त जो है मोहब्बत करने वाला, वो हमें पुकार रहा है, जो हमें 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। कि ऐ मेरे प्यारे बंदो, अपनी कलमे की पुकार को दिखाने का अब टाइम आ गया है कि अपनी कलमे का इजहार कर दिया है। अब कलमे के इजहार का मुतालबा क्या है कि तुम्हें जो नापाक माल तुमने इकट्ठा कर रखा है उसको मेरे रास्ते में नहीं दो, बल्कि जो पाक माल है उसको मेरे रास्ते में दो। अब यहाँ पे डिबेट ये आती है कि पाक माल, कईयों ने पाक माल को ज़कात लिया है, कई स्कॉलर्स कहते हैं कि ये नॉर्मल माल जो इंसान ने इकट्ठा किया हुआ है उसी के हवाले से आ रहा है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने नेमत दी है, आप उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। खैर, तैयब दो, मुझे नापाक की ज़रूरत नहीं है। नापाक से मुराद क्या है? शराब है, सूद है, जिना है, बेहयाई है, फहाशी है। इस तरीके से जो माल कमाते हो मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सूद के रास्ते से जो माल आ रहा है मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फहाशी के रास्ते से आ रहा है, वो फैशन के रास्ते पे आ रहा है, वो हत्ता कि कपड़े का काम करना सुन्नत है। अगर वही कपड़ा मैं ऐसी डिज़ाइनिंग करके सेल कर रही हूँ वो मेरे लिए वबाले जान है, उसका माल, उसकी कमाई मेरे लिए वबाले जान है। ये हमें पता है। सूद, जिना और बेहयाई, शराब का ये माल हम कहते हैं ये गुनाह, ये हराम है, ये नहीं होगा। लेकिन फहाशी, बेहयाई ये जो है उसके लिए ये बेहयाई ये क्या है? जैसे अस्तगफिरुल्लाह, ये जगह जगह ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं। हम क्या करते हैं कि बच्चियां हमारी स्कूल से फारिग हो रही हैं तो कहते हैं ब्यूटिशियन का कोर्स कर लो। हम उनको वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसको मना किया ब्यूटिशियन का करोगे उसकी कई आगे से फील्ड हैं, ठीक है। हेयर कटिंग भी है, ठीक है, इस्लाम इजाज़त देता है या नहीं देता वो अलहदा बात है। मेकअप है, मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। आपने स्कार्फ पहना हुआ है, आपने जुबा पहना हुआ है, लेकिन आप दूसरी की बच्ची को खूबसूरत बना के वो नंगी जाके स्टेज पे बैठी है तो आपको क्या लगता है आपको ये हलाल की कमाई है और आपको इसका अजर मिल रहा है? नहीं, ये गलत है। आपने वो प्लेटफॉर्म उसको मुहैया किया है कि आओ मैं आपको खूबसूरत बना के दूसरों के सामने रखती हूँ और ऊपर से मैं कह रही हूँ मैं हलाल कमाई कमा रही हूँ। उसका जो गुनाह उसको मिल रहा है ना, उसकी खूबसूरती का उतना ही गुनाह मुझे भी मिल रहा है। मैंने उसको खूबसूरत बना के रखा है। अगर वो खूबसूरत बनती है, मैं ये नहीं कहती कि वो ना बने,
ہر بچی کا شوق ہوتا ہے وہ بنے اپنے میاں کے لیے بنے, وہ سارے جو پورے ہال میں مرد بیٹھے ہوئے ان کے لیے بن کے ان کے سامنے نہ جائے. وہ جتنے مردوں کی نگاہیں جا رہی ہیں ان سب کا تمہارے اوپر پڑ رہا ہے اثر. میں مانوں یا نہ مانوں, اللہ تعالیٰ کہ پھر اسی میں سے میں دیتی ہوں. آج میں نے 100 کما لیا, چلو میں 20 اللہ کی راہ میں دے دیتی ہوں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دینے کا. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے یہ بیکار اور کباڑی مار نہیں چاہیے, مجھے صرف مجھے تمہاری محنت کی کمائی چاہیے جو کہ پاک اور طیب ہو اور خوبصورت مال ہو. جس طرح پاک اور طیب مال ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ کے لیے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اے لوگو بے شک اللہ پاک ہے اور وہ قبول نہیں کرتا مگر پاک چیزوں کو. ناپاک چیزیں اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ نہیں رکھتی. اللہ کا معیار بہت اعلیٰ ہے, بہت اونچا ہے اور بہت سیدھا سا بتا دیا گیا کرائٹیریا کہ کون سا مال اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے. پھر میرے راستے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی باسی گڑا سڑا اور جو ایسا مال نہ دو جو مجھے پسند ہے. کسی کو کپڑے دیتے ہیں تو اس میں سوراخ ہوئے ہوئے ہیں, بند کر کے بیگ میں ڈال کے دیتے ہیں, یہ لیں ماسی جی آپ پہن لیں. وہ گھر جا کے چاری کھولتی ہے تو اس کے لیتھڑے اڑے پڑے ہیں, اس کا کوئی حال نہیں ہے. کسی کو کھانا دیتی ہیں 3 دن تک ہم فریج میں رکھ لیتے ہیں, چوتھے دن کہتے ہیں کہ اب ہم نے کھانا نہیں ہے تو چلو مائی آپ اپنے گھر لے جاؤ, ماسی اپنے بچوں کو دے دینا, اس کے بچے نہیں ہیں. اگر میں نے اللہ کے لیے دینا ہے, جب میں نے صبح کو کھا لیا ہے نا, مجھے پتا ہے میرے بچوں کی عادت یہ ہے کہ کل کو یہ نہیں کھائیں گے تو اسی وقت ہی دے دے نا تازہ, وہ بھی جا کے بچوں کو کھلا دے. اور مینی مور ایگزامپلز, آپ اس کو خود ہی دیکھ لیں اس کرائٹیریا میں کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی روایت میں آتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ناطے سے ان کی روایت آتی ہے کہ ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے, اے اللہ تو کیا کھاتا ہے, تو سب کو دیتا ہے. بڑے حیران تھے کلیم اللہ, اس کا ایسے تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والے تھے, بہت سی لمبی روایت ہے, اس میں سے میں کچھ ٹکڑا جو آج ہمارے لیے ہے وہ نکال کے دے رہی ہوں. کہ انہوں نے پوچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ تو کیا کھاتا ہے, تو سب کو دیتا ہے, میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. تو سبحان اللہ کیسی ضد ہے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ مان ہوگا کہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فلان جگہ پہ جاؤ اور جا کے دیکھ لو. رستے میں جا رہے ہیں اور پلاننگ کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کھانا کیسا ہوگا, وہ کیسے کھاتے ہوں گے, مطلب کہ جو امیجینیشن آ سکتی ہے میرے آپ کے دماغ میں دیکھ لیں. ہم جا رہے ہیں, کسی خاص بندے نے مجھے کہا کہ وہ اس کا یہ کھانا ہے, لگا لیں ایگزامپل کنگ سے آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کیا کھاتے ہو, اب دیکھنا جا رہا ہوں کیا کھانا ہے, کہ 100 سوچیں گے. موسیٰ علیہ السلام سوچتے سوچتے وہاں پہ جا کے پہنچے, دیکھا کہ ایک درخت کے اندر ایک باسی کھانا پڑا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا اللہ یہ تو کھاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جواب دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو وہی کھاتا ہوں جو تو مجھے دیتا ہے, جو بندے مجھے دیتے ہیں نا میں وہی کھاتا ہوں. مطلب کہ ہمیں ہمارے آئینے میں اللہ تعالیٰ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے لیے تو اچھا, اللہ کے لیے برا, باسی گندا گلا سڑا نکارا فروٹ گھر میں پڑا ہوا ہے, رات شام کو افطاری کروانی ہے, جو کل پرسوں کا لا کے رکھا ہوا ہے نا, یہ نہیں کہ وہ میں اپنے لیے استعمال کر لوں, وہ میں نیکسٹ ڈور نیبر کو دے دوں گی, جاؤ دے آؤ افطاری کر لیں. وہ اللہ کے لیے دے رہے ہیں نا آپ, یا پھر ہم نیبرہڈ کے لیے دے رہے ہیں, جو بھی آپ کر رہے ہیں یا آپ کے انٹینشن پہ ہے. تو پھر اسی طرح کہتے ہیں انہوں نے کپڑوں کے حوالے سے پوچھا, تو پھر یہی سارا رستہ کپڑوں کا حوالے میں, جب کپڑے دیکھے تو لیتھڑے ادڑے پدڑے کپڑے, جیسے ابھی میں نے آپ کو ایگزامپل دی, سکارف میں ہول ہوئے ہیں تو آنٹی لے لے, دوپٹہ بہت اچھا, یہ میں رکھ لوں گی, اس کا میں بایا بنا لوں گی, اور یہ شلوار جو ہے یہ میری بیٹی کو بہت پسند ہے, قمیض آپ لے لو. یہ کیا ہے, اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ جب وہ کل آپ دیکھیں گے بیچاری نے کلر کسی اور کا دوپٹہ لیا ہوا ہے اپنی تن کو ڈھکنے کے لیے, قمیض کسی اور کلر کی ہے اور سکارف کسی اور کلر کا, اور میچنگ ساری میرے لیے. یہ ہمارے کرائٹیریا, یہ ہمارا اسٹیٹس ہے, یہ ہم دوسروں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ بھی, اس کا بھی دل ہوگا نا کبھی یہ بھی سوچ لیں کہ جیسے میں چاہتی ہوں کہ میں پورا اسٹینڈرڈ کی ہوں, اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتی تو یہ میری آزمائش ہے, وہ میرے گھر میں آ رہی ہے. جیسے میں کبھی ایسا کیا کہ جو میں اپنے لیے پسند کر رہی ہوں اس سے مہنگا سوٹ میں مائی کو لا کے دوں, اس کے بچوں کو لا کے دوں. آپ ایسا کر کے دیکھیں, آپ کے اندر وہ سکون اور اتنی اطمینانیت آئے گی. آپ نے جو لاکھوں کا پہنا ہوا ہوگا نا آپ کے جسم پہ, وہ آپ کو سجے گا نہیں جو آپ 2-4 پاؤنڈ کا لا کے پہن کے بیٹھی ہوئی ہوں گی. ایک غریب ہے, اس کا دل کرتا ہے, وہ اپنی اوقات سے زیادہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا.
لیکن دل میں تو آتا ہوگا نا، ایک انسان ہے کہ میرا بھی اچھے کپڑے ہوں، میرے بچے وہ دیکھیں آپ مزدوروں کو دیکھ لیں پاکستان میں اسپیشلی جب جاتے ہیں، وہ سارا دن کمائی کر کے لے کے آتے ہیں، حلال کی کمائی ہے ان کی، ریڈی پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے بھی وہ کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں، دل میں ہوتا ہے کہ بچوں کو 2 وقت کا کھانا مل جائے، لیکن میں اپنے بچوں کو، اس کا بھی دل کرتا ہوگا جب دوسروں کے بچوں کو دیکھتے ہوں گے کہ ان کے کپڑے اتنے اچھے ہیں، میرے بچوں کے بھی ایسے ہوں. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے نا، جو اچھے پہننے والے ہیں دوسروں کے بچوں کا بھی خیال کریں، دوسروں کو بھی دیں. ہاں دیں، یقین کریں وہ مال دے دیں صرف اس لیے نہیں کہ اس کو پسند ہے، اس کو بھی جتائیں گے آپ کے لیے، دل میں پہلے انٹینشن کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے دے دیا، اس سے اچھا مجھے ملے گا، اور یقین کریں ملتا ہے. یقین کوئی بھی، جیسے پہلے بھی بات ہوئی نا، آپ اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ کے لیے دیں گے، تو سبحان اللہ اس سے بہتر آپ کو ملے گا. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے آپ کو اللہ کے لیے آپ دیں، اور اس کو وہ تو بغیر سوچے سمجھے بغیر مانگے ہمیں اتنا دے رہا ہے. تو جب اللہ کے لیے خاص کر کے اس چیز کو دیں گے تو وہ کتنی وہ 4 سپارے کے شروع میں ہی آتا ہے نا کہ وہ پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دو، وہ مجھے پسند ہے، زیور ہے، وہ کپڑا ہے، وہ سکاف ہے، وہ بیگ ہے، وہ جوتا ہے، جو پسند ہے آج ہی جا کے نکال کے دیں کسی غریب کو. دیکھنا پھر دل پہ ٹھیس پہنچے گی، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں یہ میں نے اللہ کے لیے دی ہے. ادھر ادھر کے دینے سے ہمارے دلوں کو بھی احساس کوئی نہیں ہوتا، وہ آوارہ ہی پڑی ہوئی ہیں، ایکسٹرا پڑی ہوئی ہیں، نکال کے دے دیتے ہیں. جو سب سے پسند ہے خالصتاً اللہ کے کو جتا کے دیں، اللہ یہ مجھے بہت پسند ہے اور میں نے بڑے پیار سے لی تھی، اب میں تیرے لیے پڑھ لیا ہے نا، مجھے سمجھ آ گئی، میں نے تیرے لیے یہ نکالا ہے. کچھ بھی ہو، وہ کچھ بھی ہو، ہر ایک کی اپنی چوائس ہوتی ہے. کسی کو کپڑے زیادہ پسند ہوتے ہیں، کسی کو جوتے پسند ہوتے ہیں، کسی کو کھانا پسند ہوتا ہے، کسی کو جویلری پسند ہے. ساری عورتیں ہیں، سب کو ہر ایک کی اپنی اپنی چوائس ہوگی کہ کس کو کیا پسند ہے. آپ نئی بیڈ شیٹ لے کے آ رہے ہیں تو پہلے نکال کے دے دیں، نئے جوتے لے کے آ رہے ہیں تو پہلے نکال کے دے دیں. آپ کو تھوڑا احساس ہو کہ یہ جو میں استعمال کر رہی ہوں اس پہ میرے استعمال کیے ہوئے پہ دوسروں کا حصہ بھی ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ پسند کرے کہ اسے آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا جائے تو اسے چاہیے کہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان رکھے، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو خود وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اگر کوئی جنت میں داخلہ چاہتا ہے، دوزخ سے بچنا چاہتا ہے اور جنت میں جانا چاہتا ہے، وہ اپنے لیے وہی پسند، میں پسند کروں گی میرے کپڑے بائی میں تھوڑا سا سراخ ہو تو میں وہ نہیں پہنتی، اچھا میں چیریٹی کر دیتی ہوں، تو پھر ملنی بھی نیکیاں ویسے ہیں. کبھی یہ کہے نیا کپڑا لا کے اچھا جی میں چیریٹی کو دے دیتی ہوں، کبھی بھی نہیں کہیں گے. سورہ البقرہ آیت نمبر 278 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان لانے والے ہو. اب یہ کہ سورۃ البقرہ جیسے ہم نے لاسٹ سیشن میں بھی پڑھا تھا کہ یہ آخری کے حوالے سے آخری آیات ہیں جو کہ آخر میں سب سے آخری نازل ہونے والی آیات میں سے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے حتمی طور پہ سود کو جو حرام کر دیا گیا. اب اس کے بعد جب حرام کر دیا گیا تو اب یہ کہہ دیا اے لوگو جو اللہ سے ڈرنے والے ہو چھوڑ دو سود کو اگر تم ایمان لانے والے ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو. ایمان اور سود ایک جگہ اکٹھا نہیں رہ سکتا. ایمان اور سود، اگر میں اپنے آپ کو مومن کہتی ہوں اور اس کے ساتھ سود بھی لیتی ہوں تو یہ دونوں اکٹھے ایک جگہ نہیں رہ سکتے. ایمان کے تقاضے پورے کرو. جس نے شریعت کا ایک جز کا انکار کیا اس نے پوری شریعت کا انکار کیا. بالکل اسی طرح جس نے دین کے ایک ارکان کا انکار کیا پورے کا کر دیا، ایک نبی کا کیا پورے نبیوں کا کر دیا، ایک رسول کا کیا پورے رسولوں کا، ایک کتاب کا پوری کتاب کا. اسی طرح یہ ہے، یہ جو الربا لفظ استعمال ہوا ہے را با واو سے ہے کہ زیادتی کو کہتے ہیں، چڑھانا یا بڑھوتی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابن عباس اور چند اور مفسرین وہ یہ رائے دیتے ہیں کہ جو شخص دارالاسلام یعنی کہ مسلمان ملک میں رہتا ہے اور وہ سود کھائے تو اس کو توبہ پر مجبور کیا جائے، اور اگر وہ باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے. اگر یہ قانون ہوتا، پہلی بات تو بنانے والوں کو کہ یہ قانون بنایا نہ جاتا، اسلامی کنٹریز میں تو ایسا نہ ہو کہ سود پہ دیا جائے، اور اگر ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اس کو قتل، کچھ کہتے ہیں کہ اس کو قتل نہ کیا جائے بلکہ اس کو اس وقت تک چھوڑ دیا جائے جب تک وہ سود سے نکل نہیں جاتا نا، قید کر دیا جائے. اب یہ دو رائے ہمیں ملتی ہیں
کہ یا تو اس کو قتل کر دیا جائے یا اس کو قید کر دیا جائے. انفارچونیٹلی اسلامک کنٹری ہونے کے ناطے ہمارے اندر یہ دونوں چیزیں ہی نہیں ہیں. نہ تو اس کو قید کیا جاتا ہے، نہ اس کو قتل کیا جاتا ہے، بلکہ گورنمنٹ خود پرووائڈ کر رہی ہے کہ آ کے سود لو. وہاں پہ لا، قانون کا لا کیا ہم نے کرنا ہے اور اس پہ غور و فکر کیا کرنا ہے. پھر میں اور آپ ہم اپنے لیے سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ جنگ ہے. اس سے پہلی آیت جو آتی ہے اس میں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے، یہ حرام ہے. علماء کی بحث میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا کون سا حکم ہے جو سب سے قبیح ہے اور سزا کے اعتبار سے سب کچھ چھوڑ کر جس آیت پہ وہ آ کے انہوں نے اتفاق کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سود کھانے والا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے. یہ سب سے قبیح حکم ہے قرآن پاک میں. انہوں نے زنا نہیں کہا، انہوں نے رشوت نہیں کہا، انہوں نے شراب نہیں کہا، انہوں نے سود کو کہا. کہ انسان ایسا کرنے پہ کیوں مجبور ہوتا ہے، کیوں ایسا کرتا ہے کہ انسان کا نفس اس کے لیے اس کو مشکل بناتا ہے نا، اس کے لیے مشکل بناتا ہے. انسان نفس کا بندہ بنتا ہے. کہتے ہیں کہ نفس دودھ پیتا بچہ ہے. جس طرح دودھ پیتے بچے سے دودھ چھڑاتی ہے نا ماں، کہ وہ یکدم ہی ہم چھڑاتے ہیں نا، وہ اسی طرح کوئی بھی جو اپنے نفس کی بری عادت کو چھڑانا چاہتا ہے تو اس کو یہ نہ دے کہ اس کو موقع نہ دے، بلکہ فوراً سے ہٹے اور اس پہ استقامت کی دعا کرے، تبھی وہ منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے. ورنہ کہے گا آج میں تھوڑا سا کرتا ہوں، کل میں تھوڑا اور کروں گا. ویری ریئر ہے کہ آپ منظر مقصود تک پہنچ سکے. یکدم روکیں گے، اپنا ڈیسیژن بنائیں گے، اللہ پہ توکل رکھیں گے تو انشاءاللہ کیا ہے وہ آپ کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا. جھٹکا دیں اپنے آپ کو، پھر آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے نکل سکیں گے. جس کو خوف اور غم سے نجات پانی ہو، کہتے ہیں کہ اس کا راستہ دنیا کے مال میں اضافہ نہیں. سود لینا انسان کے لیے باعث سکون نہیں ہے، بلکہ خوف اور غم کو بڑھانے کا یہ ذریعہ بنتا ہے. اس میں نجات کا ذریعہ نہیں ہے کہ جب ہم سود لیتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو، خواہشوں کو پورا کرتے ہیں، وہ غم بڑھتا ہی ہے، وہ کم نہیں ہوتا. اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کی پکڑ کا شکار ہوگا. قریب ہے کہ اس کو جہنم میں پھینکا جائے کہ ایک دم آرڈر آ جائے گا، اسے روک دو اور نرمی کا معاملہ کرو. پوچھا جائے گا کیوں؟ تو کہا جائے گا کہ اس نے فلاں بندے سے کچھ لینا تھا، لیکن جب وہ اس کو نہ دے سکا تو اس نے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا تھا، تو آج میں اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں. کہ یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ حکم آ چکا تھا، اب حرام ہو گیا ہے، سود نہیں لیا جا سکتا. جنہوں نے سود لیا ہے اصل مال تو لے لو، اس کے اوپر جو ایکسٹرا مال ہے وہ نہیں لو گے. کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ اگلی آیت بھی جو ہے نا اسی کے کانٹیکسٹ میں ہے کہ جب سود لے لیتے تھے تو کیا کرتے تھے، اس کو ڈبل ٹرپل کر کے اس سے واپس لیتے تھے. ان کو گنجائش نہیں دیتے تھے. فار ایگزامپل کسی کو 100 پاؤنڈ انہوں نے ایک منتھ کے لیے دے دیا، اس بندے کے پاس ایک مہینے کے بعد گنجائش نہیں بچتی تھی تو وہ اس کو 100 کی بجائے 200 دینا پڑتا تھا. پھر اس کے وہ معیار جو مدت ان کو دی ہوتی تھی، اس کے بعد پھر اگر ان کے پاس ٹائم نہیں، وہ نہیں دے پاتے تھے، پھر اس کو پھر اور بڑھا دیتے تھے. آج کل کی طرح نہیں ہے کہ 10%، 9% یا 8% یو ہیو ٹو گیو، ایون دو آپ ایکسٹینڈ بھی کر لیں تو اتنی رہتے. اس وقت یہ نہیں تھا. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی کو قرض دیا اس نے کہا کہ مہینے کے بعد دوں گا، لیکن جب تک وہ قرض واپس نہیں کرتا ہر دن آپ کو 1000 پاؤنڈ صدقہ کرنے کا اجر ملے گا. مطلب کہ جتنے وہ ہوگا اتنے 1000 پاؤنڈ آپ کو کرنے کا صدقہ ملے گا. لیکن جب وہ مدت پر نہ دے سکا تو اس مدت کے گزرنے پر اس کو ہر دن دگنا خرچ کرنے کے حساب سے اجر ملے گا. سبحان اللہ، جتنا وہ مہلت دیتے جائے گا دینے والے کے بھی اجر میں ایوری دن جو گزر رہا ہے اس میں اس کو اجر ملتا چلا جائے گا. اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کنکلوڈ کر دیتی ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پا جاؤ گے. اب کیا ہے کہ ضعف جو ہے، ضعف کیا ہوتا ہے؟ ضاد عین فاعل سے دگنا کرنا، اضافہ کرنا ہے. اضعافا مضاعفہ کہ بڑھا چڑھا کر کئی گنا اس کو زیادہ کر دینا. سورہ نساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں یضاعف کے لیے کہ عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا. اسی طرح ایک اور سورہ ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں یضاعفھا
کہ اس کو پھر دگنا کر دیا جائے گا، کہ یہ لفظ جو ہے دگنا بڑھا چڑھا کے استعمال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے قرآن میں۔ پھر عربوں میں سود کا یہ رواج تھا کہ وہ بڑھا چڑھا کر سود دیتے تھے، جب اس وقت تک سود کی حرمت نہیں آئی تھی۔ جب سود کی حرمت آئی تو پھر یہ پچھلی آیت جو میں نے پڑھی ہے نا، اس کا حکم آ گیا کہ جو تو آپ نے لے لیا ہے ٹھیک ہے، جس نے جو معاف کر دے گا وہ افضل ترین ہے۔ اور اس کی بہترین مثال ہمیں ملتی ہے، عبداللہ بن عباس یہ کام کرتے تھے، انہوں نے سب سے پہلے اپنا وہ مال لوگوں کے اوپر سے اس کو قرض کو ختم کر دیا کہ میں یہ سود کا مال نہیں لوں گا۔ پھر لوگوں کو بھی ترغیب دی گئی، اور جس کو بقایا سود کا حکم یہ ہے کہ جس نے اپنے اصل مال دیا ہے وہ اصل مال کو واپس لے سکتا ہے، اگر وہ معاف کر دے گا تو وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ پھر مدت اور سود کا بڑھانا، جتنی جتنی مدت بڑھتی جاتی تھی سود ان کا بڑھتا جاتا تھا۔ سود خوری جتنی زیادہ ہوتی جائے گی وہ اتنی وبا جو ہے معاشرے میں زیادہ پھیلتا جائے گا۔ وہ سپر پاورز لگا لیں، وہ قرضے دینے والے بینک لگا دیں، وہ کوئی بھی کر رہا ہے، لوگوں کو پھنسا رہا ہے، لوگ پھنس رہی ہیں اپنی حوث کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ ایون دو مجبوری میں بھی آپ یہ کام نہیں کر سکتے، اس میں بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آج کے جو اسکالرز اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں اپنی ضرورت کے لیے ایک مکان جو ہے وہ سود پہ لے سکتے ہو۔ اگر قرآن کی آیات سیدھا کہہ رہی ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے تو پھر اسکالرز کی بات زیادہ امپورٹنٹ ہوگی اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو پیچھے کر دیا ہے کہ اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی من پسند کا میں دین جو ہے وہ یہ اختیار کرنا شروع کر دیا ہے کہ مجھے مل جائے۔ اور یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں نا سبحان اللہ، غزوہ احد کے درمیان، اس سے پہلے بھی غزوہ احد کا ذکر ہے اور بعد میں بھی غزوہ احد کا ذکر ہے۔ غزوہ احد، اور پھر جہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس جنگ کو جو کہ جیتی جا رہی تھی اس کو ہارنے کی ریزن کیا چیز بنی کہ ان کی مال کی محبت کی وجہ سے وہ جیتی ہوئی جنگ کو وہ ہار رہے تھے۔ تو اس کے درمیان کیوں جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی مصیبت پڑتی ہے یا آپ ہمت ہار رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کا دل نرم ہوتا ہے، تو وہاں پہ پھر یہ آیت لے کے آئے، کیونکہ اس آیت کی ترتیب نزولی یہ نہیں ہے، یہ ترتیب کے لحاظ سے یہ آیت پہلے اتری تھی، یہ جو ابھی میں پڑھ رہی ہوں سورہ البقرہ کی۔ اس سے پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ ترتیب کے لحاظ سے اینڈ پہ تھی، وہ پہلے لائی گئی، اور یہ جو ابھی میں نے سورۃ آل عمران کی پڑھی ہے یہ پہلے اتری تھی لیکن ترتیب کے لحاظ سے مصحف میں بعد میں آئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے سے یہ تین چیزیں، یہ جو تھی نا سود، شراب اور جوا، کہ آہستہ آہستہ اس کو کم کرو، آہستہ تدریجاً اس کو کم کیا گیا۔ پھر یہ دیکھ لیں کہ ان کے اندر ایسی یہ چیزیں تھی کہ جیسے کہتے ہیں کہ جسم کے اندر خون سرایت کرتا ہے نا، دوڑتا ہے، یہ برائیاں ان کے اندر ایسے تھی۔ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو آہستہ 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 ان کے اندر سے یہ چیز کو نکالا، اور پھر اس کا رزلٹ دیکھیں کہ جب خلافت آئی ہے نا، کہتے ہیں کہ ان تین چیزوں میں سے کوئی بھی برائی ان کے اندر نہیں تھی، اور 10 صدیوں تک، 100 سال مطلب کہ 100 صدیوں تک انہوں نے پورے ملک پہ جو ہے، پوری دنیا پہ انہوں نے اپنا راج کیا ہے، اور اس وقت تک جب تک خلافت تھی تب تک انہوں نے ان کے اندر یہ برائیاں نہیں تھی۔ یہ بعد کی پیداوار ہے، بعد میں پھر دوبارہ سے مسلمانوں کے اندر آئی ہیں۔ پھر یہ کہ اگر ہم دیکھ لیں کہ اس دنیا کا نقشہ کیا ہے، یا دنیا کا نقشہ ہمارے سامنے کیا آتا ہے، یا آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اس وقت تو لوگوں نے کر لیا تھا، آج یہ پاسبل نہیں ہے، آج ہم اس دنیا میں رہ رہی ہیں، آج کے دور پہ ہم یہ جو ہے نا سود خوری یا اس کے جو احکامات ہیں اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آج حالات ویسے نہیں ہیں نا، آج مشکل بہت ہو گیا ہے۔ دیکھیے جہاں پہ سہولت ہوتی ہے وہاں پہ اس کا رزلٹ بھی ہوتا ہے، مشکل جہاں پہ آتی ہے نا اس کا رزلٹ بھی وہاں پہ ہوتا ہے۔ سورہ روم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلا قانون کیا دیا؟ زکوٰۃ اور سود کا تقابل کر کے ان کے سامنے رکھا تھا۔ زکوٰۃ کے یہ فائدے ہیں اور سود کے یہ فائدے ہیں۔ جس معاشرے میں زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، زکوٰۃ کے دینے کے فائدے کیا ہیں؟ غریبوں کی مدد ہوتی ہے، ان تک وہ پہنچتا ہے، ان کو سود لینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ اور جس معاشرے میں وہ زکوٰۃ کا مصرف جو ہے وہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا جاتا، پھر کیا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ غریبی آتی ہے، پھر لوگوں کو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی کئی دفعہ لوگوں کو قرض لینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ان کے دل میں پہلے یہ ڈالا، پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 آئی جس میں شراب اور جوئے کا حکم نازل ہوا۔ پھر اس کے بعد آخری کہتے ہیں حکم یہ جو تھا کہ اس کو حرام کر دیا گیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور جنہوں نے یہ کام کیا تھا وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں، جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں۔
اب یہ کہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آج کے دور میں کہاں کہاں پہ ہم سود لیتے ہیں, کہاں کہاں پہ ہم فرار ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, کہاں کہاں پہ لے کے اس کو ہم جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کہ ہم کہاں کہاں پہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے تو گھر آ گیا, گھر لیتے ہیں, یہ جو اب بات کر رہے تھے اسٹوڈنٹ کے, یہ گاڑی کے لیے بھی کہتے ہیں. یہ دونوں بہت زیادہ چل رہی ہے. ہاں, تھوڑے پیسوں کی لے لو, اگر آپ نے اپنا وقت گزارنا ہے تو تھوڑے پیسے والی لے لو, جتنے پیسے ہیں اتنی لے لو, اس پہ لون نہ لو. لیکن ہم نے لینی بھی ہائی سٹینڈرڈ کی ہے, اپنی اوقات سے بڑھ کے لینی ہے, قرض لینا ہے, اور پھر کیا ہے کہ سارے لیتے ہیں تو ہم نے بھی لینا ہے. جسٹیفائی یہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. ہاں, میں کوئی نیا انوکھا کام تو نہیں کر رہا, اس کے علاوہ تو پاسبلٹی نہیں ہے. نہیں پاسبلٹی تو نہ لو نا, اپنے پیسے جمع کرو, اپنی کمائی کرو, جتنی اوقات ہے اتنی اس اوقات کے لحاظ سے آپ اپنا گھر لو, اپنے گاڑی لو. کوئی منع نہیں کرتا, اللہ سبحانہ تعالیٰ تو چاہتا ہے جس بندے کے پاس ہے وہ اپنا اپنی چادر کے اندر پاؤں رکھتے ہوئے اپنی ضروریات کو پورا کر لے, اور جس کے اندر یہ چیزیں نہیں جو پورا کر سکتا تو وہ کیا ہے, وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. اور اس کی بہت ساری احادیث ہمیں مل جاتی ہے, آپ جا کے ڈال کے دیکھیں سود کے حوالے سے کتنی ساری احادیث اور کتنی وعید ہے کہ سود لینے والا بھی گناہ گار ہے اور سود دینے والا بھی گناہ گار ہے, شراب بیچنے والا بھی گناہ گار ہے اور شراب خریدنے والا بھی گناہ گار ہے, اور پھر وہ کھدوانے والی عورتیں بھی گناہ گار ہیں, اور جو کھدواتی ہیں وہ بھی گناہ گار ہے, جو آج کل کر نہیں رہے پرماننٹلی لپس بڑے کر رہی ہیں, آئی بروز کو بڑا کر رہی ہیں, وہ بھی گناہ گار ہیں. اور وہ کہیں ہم تو پروفیشنل ہے, یہ ہمارا پروفیشن ہے, مائی ارننگ کم فرام دس انکم اینڈ بلا بلا بلا, پتہ نہیں ہم کیا کیا کچھ کرتے ہیں. کہ یہ دلیلیں ہیں, آپ جس کو مرضی اس میں فٹ کر کے بٹھا لیں, لیکن جو کام غلط ہے وہ غلط ہے. ہاں, فون ہے, فون کانٹریکٹ پہ جو لیتی ہے نا, فون کانٹریکٹ پہ لیتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ فلی, اب جس کا فون اب 1500-1600 کا ہے وہ تو پھر کیا ہے, وہ کئی انٹرسٹ ڈالتے ہیں, کئی میرے خیال میں آپ کو منتھلی قسطوں پہ دے دیتے ہیں, وہ انٹرسٹ نہیں ڈالتے میرے خیال میں. آئی ہیو نو آئیڈیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کی آیات سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سود جیسی بیماری سے ہمیں نکالے, نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کو قرضوں کے بوجھ تلے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہمیں نکالے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھاوے کے کام کرنے, دکھاوے کی نیکیاں کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بچائے. خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی بھی قدم ہم اٹھائے, کوئی بھی کام کریں, خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرنے والا بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے لیے خالص کر لے, ہماری نیکیوں کو اپنے لیے خالص کر لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہر کام کو اپنے ہاں قبول کر لے اور ہمیں بہترین طریقے سے اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہمارے اندر کوئی کمی اور کوتاہی ہے, کمزوری ہے انسان ہونے کے ناطے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ ہماری پکڑ نہ کرے بلکہ ہماری اصلاح فرما دے. آمین اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.